ہر مشکل کو دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو یہ کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران آیت 173۔ ترجمہ: کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہتر کارساز ہے۔ بخاری 4563، ترمذی 2618۔ وضاحت: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں برے طریقے سے قتل کرنے کے لیے آگ بھڑکائی اور انہیں اس میں پھینک دیا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ، اور ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، سورہ انبیاء آیت 69۔ اس طرح وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح انہیں اس کے اندر نہ کوئی تکلیف ہوئی اور نہ کوئی نقصان پہنچا۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا دنیا و آخرت میں خیر کو حاصل کرنے اور شر کو دفع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، سورہ طلاق آیت 3۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو دشمنوں کے امنڈ آنے کا شدید خطرہ پیش ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فکر و پریشانی کے وقت اور مصائب کے وقت اس کا پڑھنا مجرب ہے۔ معرف القرآن۔ علماء کرام مشائخ نے فرمایا ہے اس آیت کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے۔ بعض علماء نے اسے پریشانیوں کے حل کے لیے 500 مرتبہ یا 450 مرتبہ پڑھنا ارشاد فرمایا ہے۔ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ پریشانی کے وقت اس دعا کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ الدار القطنہ۔ 4 کروڑ نیکیوں کا ثواب۔ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد، ترمذی 3473۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا اور اکیلا ہے، معبود ہے، بے نیاز ہے۔ اس نے اپنا کوئی شریک حیات نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔